ہمارا رمضان ہمارا رمضان پیارا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پاکستان اور پاکستان سے باہر، نارتھ امریکہ اور جہاں جہاں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں پہ موجود تمامی حاضرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور ہم سب جھولی پھیلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہیں اور سر بسجود بھی ہیں اور عرض کر رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہوئے ہم پھر مغفرت کی جانب بڑھ چکے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ثنا خوان ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف میں جو بول عطا فرمائے ہیں، جو زبان عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد اکرام فریدی صاحب اور فیضان محبوب قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہم آپ کو اپنی سحر کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے تلاوت بھی سنیں گے، نعت بھی سنیں گے اور ذکر اہل بیت بھی سنیں گے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ رمضان آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ، سلامت رہیں. ناظرین کرام، اپنے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا اکرام فریدی صاحب کو. جی بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خوبصورت حاضری قبول و منظور فرمائے اور آپ کے لیے باعث نجات، باعث شفاعت اور باعث رحمت فرمائے. ناظرین کرام، آج کے اس سحری کی نشریات میں ایک چیز پہ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین. جس طرح انسان کا حافظ صاحب کو یقین ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا بیہیویئر بنتا ہے، اس کا طرز عمل بنتا ہے. بے شک جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو جو ہماری زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول کے مطابق ہو جاتی ہے. بے شک. اور اس کے برعکس جب ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ہمارے اندر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت نہیں رہتی اور ہم خود کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے اندر معاشرے کے اندر ناظرین کرام ایک معاشرتی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، حسد ہمارے اندر آ جاتا ہے، کینہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، ظلم ہم کرنے لگ جاتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہم کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کا حق ہم مارنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم آخرت پر یقین نہیں رہتا تو پھر ہمارے اندر معاشرتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آج اس ٹاپک پہ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا. ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے،
ہم سب مسلمان بدقسمتی سے یہ سمجھ چکے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کو ماننا مسلمان کہلاتا ہے، اللہ کو ماننا مسلمان کہلاتا ہے۔ میں آپ کی درستگی فرمانا چاہوں گا، بدقسمتی سے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا مسلمان کہلاتا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنا مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آگے ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا صرف اسلام کہلاتا ہے۔ لیکن جب ایک عاشق اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ جب یہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ خدا کو تو سب مانتے ہیں، عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، ہر مذاہب کے لوگ اس خدا کو مانتے ہیں، ہم ماننے کا طریقہ الگ ہے، کوئی ایک مانتا ہے، کوئی دو مانتا ہے، کوئی تین۔ لیکن پھر جواب یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اسلام کہلاتا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ خالی دعوی عشق کرنا بھی اسلام نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اسلام کہلاتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن میں بار بار موت کو یاد کیا کرو، کسی کا تم نے حق نہیں کھانا، کسی کی تم نے غیبت نہیں کرنا، کسی کے ساتھ تم نے حسد نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی پہ جبر نہیں کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں پر عمل کرنا، پھر یہ اسلام کہلاتا ہے۔ پھر ہم ایک مسلمان بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہم سٹیجز پہ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دے جاتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک غریب پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر وہ معاشرتی بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، صرف خالی مسلمان خود کو کہلوانا اسلام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ماڈل پیش کیا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اور جب وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو یہ کیونکہ اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن میں نے جا کے جواب تو دینا ہے نا، دا ڈے آف ججمنٹ دیر از ہیو ٹو کم، ایک وقت آنا ہے کہ میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کی زبان بولے گی، کیونکہ زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے، انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن وہ زبان لاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے ہمارے اعضاء کو حکم دیں گے، ہمارا ہاتھ بولے گا، ہماری آنکھ بولے گی، ہاں اللہ اس نے اس آنکھ سے گناہ کو دیکھا تھا، ہاں اللہ اس نے اس ہاتھ سے گناہ کو پکڑا تھا، گناہ کی طرف اس پاؤں سے چل کے گیا تھا۔ تو پھر یہ ہمارے اعضاء بولیں گے۔ ناظرین کرام، جب ہمارے اندر ان چیزوں کو خوف آئے گا کہ ہم نے ایک دن جواب دینا ہے، آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ کام صحیح سے نہیں کروں گا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، مجھ سے جو میرا باس ہے، جو میرا ایگزیکٹو ہے، مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹائم پہ بھی آئیں گے، آپ ٹائم سے چیزیں بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو کام ہے اس کو بڑی ایمانداری اور ذمہ داری سے پورا کریں گے۔ لیکن جب اسی طرح آخرت پر یقین آتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اس دن ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ تو پھر حافظ صاحب، قاری صاحب، پھر ہمارے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے اور پھر ہم اس چیز کو ایبزارب کر لیتے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے، اس لیے ہم نے اپنے طریقوں کو، ہم نے اپنے اطوار کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ناظرین کرام، بتانا یہی مقصود تھا کہ خدا کا خوف جو ہے یا خدا کی محبت، اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا جاؤں۔ جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کا خوف نہ ہو، تو جہاں پہ ہم عشق کے اصولوں کو پڑھتے ہیں تو جب ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں، کوئی عشق مجازی کی بات کر لیتا ہوں کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، تو محبوب کا خوف ہوتا ہے، خوف اس زمرے میں آتا ہے، اس امر میں آتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ناظرین کرام ہمارے دماغ میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو ہمارا جو محبوب ہے، جو عشق حقیقی ہے، جو ایسی محبت ہے کچھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ناراض ہو گیا، تو اس کا جو خوف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی، اور یہ تقویٰ کی علامت ہے، یہ عاجزی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور یہ تمام چیزیں اس وقت آئے گی جب ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اندر یہ یقین ہوگا، یہ ایمان ہوگا کہ ایک دن روز حساب آنا ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو ہے نبی کی نعت۔
جی ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے سیگمنٹ میں، اور بارہا میں کہہ چکا ہوں اور یہ کہتے ہوئے مجھے الحمدللہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں ہمیشہ میرے پاس الحمدللہ نامور نعت خوان آتے رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب ثنا خواں آتے رہے ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ میرے لیے میرے سروں کے تاج، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ آپ اس رسول کی ذکر کرتے ہیں، اس رسول اپنی آواز کو آپ نے ایسے کام میں لگایا ہوا ہے کہ جو کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میرے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو، اور یہ بھی کہا کہ ہم بھی درود، اور میں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو پوچھا جاتا ہے درود کیا ہے، سلام کیا ہے، تو جواب ملتا ہے یہ نعت رسول ہے۔ اور جب ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں، اچھا ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ یہ تلاوت ہے اور نعت ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں، میں کہوں گا یہ الگ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم کسی شاعر نے کہا کہ جب میں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہی اتارا ہے، تو یہ قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ایک تحفہ ہے، ایک راہ ہدایت ہے۔ تو ناظرین کرام چلتے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے سیگمنٹ میں، مدح سرائی کے سیگمنٹ میں، سبحان اللہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آقا کی تعریف کرنا، تو جی قاری صاحب پیش کیجیے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، سبحان انداز جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مہمان، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مہمان، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور جی چاہتا ہے تو پہ
درشن ہو اور نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں اور بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جابانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جابانا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑے ہی احسن انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آپ نے حاضری پیش کی، اور جس کیفیت میں آپ تھے، ایک تو آپ نے دل کی کیفیت بیان کی کہ یا رسول اللہ آپ تک رسائی تو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن مانتا ہوں جو فاصلے ہیں ان کو تکلف بہت ہے، لیکن ہم نے اپنے من کے اندر آپ کی جو حاضری ہے، آپ کی بارگاہ کو سجا رکھا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے اپنی حاضری پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جی اکرام فریدی صاحب، آپ کیا کلام پیش کریں گے؟ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اور عادتی نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادتی نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے
پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کے تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کے تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، اور قابل غور شعر جی بالکل، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اور میری ہر آس کی ڈوری ہے در پنجتر سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری ہے در پنجتر سے جڑی، در پنجتر سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، الحاج رفیق زیاد صاحب مکتے میں کیا لکھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر نہیں کوئی اعزاز اور ضیاء، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی
تیرا لوگ تیرا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں؟ کدھر جاؤں گا؟ ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. بالکل. جب ہم اپنی عادتوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے شب و روز کو دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ کچھ شفاعت کی کوئی گھڑی کوئی منزل نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا. لیکن ایک تیرا آسرا ہے. بالکل یا رسول اللہ ایک تیرا سہارا ہے. جب سارے سہارے دم توڑ جاتے ہیں تو وہ ذات جو اس وقت کرم فرمانے والی ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک بے شک. اور آپ نے ایک شعر پڑھا کہ مجھے یا رسول اللہ تیرے نام سے منسوب کریں گے. اس کا جو نثر میں کہنا چاہوں گا کہ جدھر بھی جاؤں گا یہ کہا جائے گا یا رسول اللہ یہ تیرا ہے. تیرا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے یار. کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی فلاں اپنی آواز کو کہاں کہاں پہ اپنی اس آواز کا جادو اور سحر جگاتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ یہ نعت خوان ہے کس کا؟ اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول. امام احمد رضا خان بریلوی سے کہا گیا، آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کسی بادشاہوں کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. تو آپ نے فرمایا کرو کیوں، میں اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا نہ نہیں، میں تو اپنے آقا کی تعریف کروں گا. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے. اور الحمدللہ فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوان. اور آپ نے ایک اور شعر پڑھا اہل بیت کے بارے میں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور سنت ہے. علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ وہ اہل بیت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے. اور وہ محفل جس میں آل رسول کا ذکر نہ ہو وہ محفل اس وقت تک قبول نہیں ہوتی. میرا ماننا ہے اللہ اللہ کے رسول اور پھر آل رسول کا ذکر. تو آل رسول کے ذکر میں ہمیں جو آپ نے کلام تیار کیا ہے وہ سنائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو ہاں بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد. سیدہ فاطمہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، فاطمہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے ہاں، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، ہاں یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شعر ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیجئے، اور میں آپ کے توسط سے یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ہم سب کے والدین کو، خصوصاً اپنے والد محترم کو. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آج میں جو کچھ ہوں اور جو کچھ بننے جا رہا ہوں انہی کی وجہ سے. بسم اللہ. اللہ میرے والد صاحب کو جنت میں آمین آمین عطا فرمائے. اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، ہاں یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، ہاں یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے تو ایک محفل کا جو سحر ہوتا ہے وہ طاری کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری ان حاضریوں کو قبول و منظور فرما. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے آل کا بھی ذکر کیا, پھر اصحاب کا بھی ذکر کیا. اور الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب آل کی بات آتی ہے تو ہماری گردنیں ان کے قدموں میں ملتی ہے, جب اصحاب کی بات آتی ہے تو ہمارا کردار ان کے قدموں میں ملتا ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحاب کا بھی نوکر بنا. یا رسول اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بھی ذکر بنا, آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بھی غلام بنا. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کی صداقت پہ ناز کرتے ہیں, ہم عمر فاروق کی عدالت پہ ناز کرتے ہیں, ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پہ ناز کرتے ہیں, اور ہم حضرت مولا علی کی شہادت پہ ناز کرتے ہیں, ان کی جو بہادری اور شجاعت پہ ناز کرتے ہیں. اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم حضرت امام حسن کی جوانی پہ ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو پاک دامن میں گزاری جوانی ان پہ ناز کرتے گئے. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کفر کے سامنے, باطل کے سامنے, کفر نہیں کہوں گا باطل کے سامنے, کیونکہ کبھی کبھی مسلمانوں کے لبادے میں اوڑے ہوئے کچھ کافر بھی موجود ہوتے ہیں, کچھ ایسے باطل بھی موجود ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف زندگی گزارنا ہی سب کچھ ہے. نہیں, بلکہ حسین نے بتایا نہیں, صرف زندگی گزارنا نہیں ہوتا, حق کے ساتھ گزارنا میٹر کرتا ہے. حق کی خاطر جینے والے تو میں سلام پیش کرتا ہوں, میرے ماں باپ قربان ہو, میری زندگی قربان ہو, ہم سب کا سب کچھ قربان ہو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نالین مبارک پہ. الحمدللہ ایک ایسی شخصیت جس پہ شہادت بھی ناز کرتی ہے. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سر نیزے پہ ہے, سر نیزے پہ ہے, لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم اللہ تعالیٰ کے تلاوت سے, قرآن پاک سے تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ سبق دیا کہ حق کی خاطر ڈٹ جانا ہے. ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی رمضان المبارک کی سحری کی خصوصی نشریات. جزاکم اللہ خیر, آپ سب تشریف لائے اور مجھے دل سے بڑی خوشی ہے, بہت اچھا لگا. ہم سب نے مل کے پڑھا اور ہم سب نے حاضری پیش کی. ناظرین کرام اپنی زندگیوں کے اندر میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول کے اصحاب اور اہل بیت کی محبتوں کو اتار لیجئے. صرف محبت تک نہیں رہنا بلکہ ان کی زندگیوں کو پر پڑھیے, ان پر عمل کیجئے, کیونکہ صرف دعوی عشق نہیں چلتا بلکہ عشق کی منزلوں کو طے کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. ہمارا رمضان